السلام علیکم ڈیفینس اسٹارز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں پاکستان آرمی ایویشن کی جانب سے 5 مزید Mi-35 ہیلی کاپٹرز کی ایکوزیشن کی خبر پر بات کریں گے۔ پاک آرمی کے انٹیگریٹڈ ایئر ڈیفنس مینجمنٹ سسٹم ترکی کی TRT سرکاری نیوز ایجنسی کے رپورٹر علی مصطفیٰ کی جانب سے پاک فضائیہ کو J-10C کی ڈیلیوریز کی اطلاع۔ چین کی جانب سے یوہائی ایئر شو میں نئے ویپنز انویل کیے جانے، تائیوان اور رشیا سمیت دیگر بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ فرینڈز، ترک ریڈیو اور ٹیلی ویژن نیٹ ورک یعنی TRT سے منسلک رپورٹر علی مصطفیٰ نے کہا ہے کہ پاکستان چین سے 22 J-10C کا ابتدائی بیچ اگلے سال وصول کر لے گا۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے ریٹائرڈ ایئر چیف مارشل مسعود اختر نے بھی 7 سپتمبر کو ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ میرے خیال سے پاک فضائیہ اگلے سال کے شروع میں J-10C اپنے فلیٹ میں شامل کر لے گی۔ گو کہ یہ دونوں سورسز کوئی آفیشیل سورس نہیں، لیکن عام طور پر پاکستان ایئر فورس کی طرف سے باقاعدہ انڈکشن سے پہلے کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ نہیں دی جاتی، لہٰذا ان دونوں بیانات کو پہلے سے گردش کرتی خبروں کے تناظر میں دیکھا جائے تو J-10C کی پاک فضائیہ میں شمولیت کے قوی امکانات ہیں۔ گو کہ اس کی ٹائم لائن اور تعداد کے بارے میں کوئی حتمی معلومات دستیاب نہیں، لیکن بہت سے معتبر ذرائع J-10C کی پاک فضائیہ کی جانب سے ایکوزیشن کی تصدیق پہلے ہی کر چکے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق پاک آرمی ایویشن نے روس سے مزید 5 Mi-35 گن شپ ہیلی کاپٹرز آرڈر کر دیے ہیں۔ اس سے پہلے پاک آرمی کے پاس 4 Mi-35 گن شپ اٹیک ہیلی کاپٹرز موجود ہیں۔ یاد رہے کہ Mi-35 گن شپ ہیلی کاپٹرز اسپیشل آپریشن فورس کے ٹروپس کو بھی کیری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پاک آرمی کی طرف سے ابتدائی بیچ کے حصول کے وقت ہی یہ سننے کو ملا تھا کہ پاکستان Mi-35 گن شپ ہیلی کاپٹرز کے فلیٹ کو 20 تک لے جانے کا خواہش مند ہے۔ اگر آپ اس ہیلی کاپٹر کی تمام تر تفصیلات اور صلاحیتوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ڈیٹیل ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ فرینڈز، ترک ایروسپیس انڈسٹریز کے سربراہ ڈاکٹر تیمل کوٹل کا کہنا ہے کہ اب سے 18 ماہ بعد یعنی پہلے سے اناؤنس کردہ 18 مارچ 2023 کو پہلا 5th جنریشن ایئر کرافٹ جسے نیشنل کامبیٹ ایئر کرافٹ بھی کہا گیا ہے وہ رول آؤٹ کر دیا جائے گا، جبکہ اٹک 2 ہیلی کاپٹر کے بارے میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا 11 ٹن ہیوی اٹیک ہیلی کاپٹر یعنی اٹک 2 بھی 18 مارچ 2023 میں فرسٹ ٹائم فلائی کرے گا۔ اسی طرح سے ان کا مزید کہنا تھا کہ ہرجٹ لائٹ اٹیک جیٹ بھی 18 مارچ 2023 کو فرسٹ فلائٹ لے گا۔ گوکبے پیسنجر ہیلی کاپٹر کے 3 یونٹس 1 سال کے اندر ترک فورسز کے حوالے کر دیے جائیں گے، جبکہ گوکبے سے متعلق ان کا مزید کہنا تھا کہ ترک ایروسپیس 2 ہیلی کاپٹرز پر منتھ پروڈیوس کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے اور اس حساب سے ہم سال میں 24 ہیلی کاپٹر پروڈیوس کر سکیں گے۔ اس ہیلی کاپٹر کا ہیوج ایکسپورٹ پوٹینشیل موجود ہے اور آذربائیجان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ اس کا پہلا ایکسپورٹ کسٹمر ہوگا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے جدید ترین سینٹر آف انٹیگریٹڈ ایئر ڈیفنس بیٹل مینجمنٹ کا افتتاح کر دیا ہے۔ کمانڈر آرمی ایئر ڈیفنس کمانڈ لیفٹیننٹ جنرل حمود الزمان خان نے اس موقع پر آرمی چیف کو بریفنگ دی۔ آرمی چیف کو ایئر ڈیفنس بیٹل مینجمنٹ کے طریقہ کار سینٹر کی کارکردگی کے بارے میں بتایا گیا۔ اس سینٹر سے ایئر ڈیفنس میں اعلیٰ کمان سے انفرادی سطح پر بہترین ہم آہنگی کو تقویت ملے گی۔ یہ سینٹر متعلقہ ایئر ڈیفنس کے ویپنز اور سسٹمز کے مابین مطابقت، مؤثر اور مربوط ماحول فراہم کرے گا۔ اس سینٹر میں سیمولیٹر کمپلیکس میں آرمی ایئر ڈیفنس یونٹس کی تربیت کا مربوط نظام تشکیل دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان ایئر فورس کا ملکی فضائی نگرانی کے لیے پہلے ہی انٹیگریٹڈ سسٹم موجود ہے۔ آرمی ایئر ڈیفنس کے زیر استعمال میڈیم اور شارٹ رینج ایئر ڈیفنس سسٹمز کے لیے یونٹس کے لیے تیار کردہ اس انٹیگریٹڈ ایئر ڈیفنس بیٹل مینجمنٹ کا قیام ملک کی دفاع کو مزید مضبوط بنانے اور اس کو ایفیشینٹ بنانے میں مدد دے گا۔ پاک بحریہ کے لیے تعمیر کیے جانے والے 2 ٹگز کی حوالگی کی تقریب پاکستان نیوی ڈاک یارڈ میں منعقد ہوئی۔ کمانڈر پاکستان فلیٹ وائس ایڈمرل نوید اشرف اس موقع پر مہمان خصوصی تھے۔ تقریب میں پاک بحریہ اور شپ یارڈ کے اعلیٰ افسران نے شرکت کی۔ اس جہاز کی مجموعی لمبائی 25 میٹر جبکہ وزن 250 ٹن ہے۔
اس کی زیادہ سے زیادہ سپیڈ 12 ناٹس ہے، جبکہ اس پر 2 عدد ڈیزل انجن اور پروپلشن سسٹم نصب ہے۔ اس کے علاوہ ٹگ ہینڈلنگ کے لیے دیگر جدید مشینری بھی اس پر نصب ہے۔ دیگر سسٹمز میں نیویگیشنل ریڈار، فائر فائٹنگ سسٹم، ڈیک کرین، سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ اور جہاز کو کھینچنے کے انتظامات قابل ذکر ہیں۔ مہمان خصوصی نے شپ یارڈ میں جاری منصوبوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ فی الوقت بلجم کلاس کارویٹ، ایک اور عظمت کلاس کی فاسٹ اٹیک کرافٹ، 1500 ٹن وزنی میری ٹائم پیٹرول ویسل تکمیل کے مراحل میں ہیں۔ انہوں نے یقین دلایا کہ شپ یارڈ اپنے معزز صارفین کے انتہائی اطمینان کے لیے جدید ترین پلیٹ فارمز اور خدمات کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ فرینڈز، 28 سپتمبر سے 3 اکتوبر تک ہونے والی یوہائی ایئر شو میں چین کی جانب سے کئی ویپنز اور سسٹمز دیکھنے کو ملیں گے، جہاں مقامی WS-10C انجن سے پاورڈ J-20 اسٹیلتھ ایئر کرافٹ کو ڈسپلے کیا جائے گا، وہاں J-35 سے متعلق ڈیٹیلز بھی منظر عام پر آنے کے چانسز ہیں۔ اسی طرح سے چین کے J-16 ایئر کرافٹ کا ڈیڈیکیٹڈ الیکٹرانک وارفیئر ویریئنٹ یعنی J-16D کی تصویر بھی پہلے ہی منظر عام پر آ چکی ہے۔ AG-600 لارج ایمفیبیس ایئر کرافٹ بھی اس نمائش میں پیش کیا جائے گا۔ ان ایئر بورن پلیٹ فارمز کے علاوہ کئی لانگ رینج اینٹی ٹینک میزائلز اور گائیڈڈ راکٹس بھی دیکھنے کو ملیں گے، جیسا کہ 290 کلومیٹر دور تک مار کرنے والا ملٹیپل راکٹ لانچ سسٹم، لانگ رینج ریڈار اور JL-10 ٹرینر ایئر کرافٹ کے علاوہ کئی ویپنز شامل ہیں۔ روس نے اپنے Su-30SM کا ایڈوانس ورژن SM-2 متعارف کروا دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق سپر سخوئی کہے جانے والے اس طیارے میں انجن، ریڈار، الیکٹرانک وارفیئر سسٹم سمیت دیگر کئی طرح کی اپ گریڈز کی گئی ہیں۔ ماہرین کے مطابق Su-30SM-2 میں بہت سے سسٹمز Su-35 سے انسپائرڈ لگائے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر اس میں ریڈار وارننگ سسٹم، ریڈار جیمر، میزائل اپروچ وارننگ سسٹم، لیزر وارننگ ریسیور، شافٹ اور فلیئر ڈسپینسر وہ استعمال کیے گئے ہیں جو اس سے پہلے Su-35 میں استعمال کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اس نئے ورژن کی پرائس بھی $85 ملین اپیس بتائی گئی ہے۔ یاد رہے کہ SM-2 میں ریڈار بھی Su-35 والا استعمال کیا گیا ہے، جس سے 30 ایئر بورن ٹارگٹس کو 350 کلومیٹر کے فاصلے پر ٹریک کیا جا سکتا ہے۔ فرینڈز، تائیوان 10 اکتوبر کو ہونے والی نیشنل ڈے ایگزیبیشن میں نیا شارٹ رینج موبائل ایئر ڈیفنس سسٹم انویل کرے گا۔ اس نمائش میں دیگر کئی آرمی، نیوی اور ایئر فورس کے زیر استعمال ویپنز ڈسپلے کیے جائیں گے۔ واضح رہے کہ تائیوان اپنی ایئر فورس کو F-16 بلاک 70 کے ساتھ اکوپ کرنے کے علاوہ میراج 2000 طیاروں کو فرانس کی مدد سے ریپیئر کرنے اور نیوی کے لیے کئی طرح کے میزائلز امریکہ سے خرید رہا ہے۔ اسی طرح سے آرمی کے لیے ہائٹزرز اس کے علاوہ ہیں۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن پر وقت مل سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔